السلام علیکم۔ پاکستان آرمی میں پی ایم اے لانگ کورس 151 کے تحت کمیشن آفیسر کی آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہلیت کا معیار اور رجسٹریشن کا سٹیپ بائی سٹیپ مکمل طریقہ کار بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے آفیشیل ویب سائٹ کھولنی ہے اور اسکرول کرتے ہوئے نیچے جا کر آپ نے پی ایم اے لانگ کورس کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہاں پر کورس ڈیٹیل پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا جینڈر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ میل ریکوائرڈ ہے، میریٹل سٹیٹس ان میرڈ ہونے چاہیے، اور کوالیفیکیشن آپ کی ایف ایس سی یا گریجویٹ 2 سالہ ہونی چاہیے یا 4 سالہ بھی ہو سکتے ہیں۔ فزیکل سٹینڈرڈ میں قد آپ کا 5 فٹ 4 انچ اور ویٹ آپ کا باڈی کے مطابق ہوگا۔ نیشنلٹی پورے ملک سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کی شامل ہیں 2 سالہ ٹریننگ ہوگی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں، اور اس کے بعد ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو دیکھا جائے تو انٹرمیڈیٹ والوں کے لیے 17 سے 22 سال عمر اور گریجویٹس کے لیے 17 سے 23 سال ہے، اور 3 ماہ کی ریلیکسیشن ہو سکتی ہے مزید بھی۔ گریجویٹس جن کی 4 سالہ گریجویشن ہے ان کے لیے عمر کی حد 17 سے 24 سال ہے، ایج ریلیکسیشن مزید نہیں ہوگی۔ آرمی سولجرز کے لیے 17 سے 25 سال ہے۔ ایف ایس سی میں کم از کم 55% نمبر ہونے چاہیے، اور جن کے بی ایس سی ہے ان کی کم از کم 60% ہونی چاہیے، اور سرونگ سولجرز کے لیے 50% نمبر ہونا ضروری ہے۔ باقی اے لیولز والوں کے لیے اگر 3 سیز ہیں تو ان کو صورت میں نااہل ہو سکتے، اس کے لیے 2 بار آئی ایس ایس بی سے ریجیکٹ ہو جائے، یا 4 ماہ سے کم عرصہ ہو جائے، یا سروس سے ریمووڈ ہو چکے ہوں، یا کورٹ سے کنوکٹ ہو چکے ہوں، یا میڈیکلی انفٹ ہوں، یا آپ کو ڈسپلنری ایکشن کی بنیاد پر نکالا گیا ہو۔ اس طرح کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے۔ اور آئی ایس ایس بی کا طریقہ کار نیچرل ہے، اگر آپ کسی اکیڈمی سے گئے ہیں تو اس کی ضرورت آپ کو نہیں، اگر پتہ چل گیا تو آپ کو اس بیس پر رجسٹریشن کی بات کر لیتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے انٹرنیٹ پر www.joinpakarmy.gov.pk پر کلک کرنا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ آرمی کے سلیکشن سینٹرز پر بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ریلیونٹ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ 6 نومبر آخری ڈیٹ ہے، اور 11 نومبر سے آپ کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ریپیٹرز ہیں جو پہلے بھی دے چکے ہیں ان کے ٹیسٹ 6 نومبر سے سٹارٹ ہو جائیں گے، 6 سے 15 تک ان کے ہوں گے۔ آپ کی ابتدائی سلیکشن اسی سینٹرز پر ہی ہوگی جہاں آپ ٹیسٹ دیں گے، اس کے بعد آپ کو آئی ایس ایس بی کے لیے بھیجا جائے گا، جو ریٹن انٹیلیجنس، میڈیکل ایگزام، فزیکل ایگزام اور انٹرویو کی بیس پر ہوگا۔ ریٹن اور انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کا سینٹرز پر ہی ہوگا، پاک اسٹڈی جی کے وغیرہ شامل ہوگا۔ فزیکل ٹیسٹ میں 1.6 کلومیٹر رننگ ہوگی، پل اپس ہوں گے، پش اپس ہوں گے، کرنچز ہوں گے اور ڈچ کراس۔ ان فزیکل سٹینڈرڈز کو پاس کرنا ضروری ہے، کسی ایک میں ناکامی کی صورت میں آپ فیل ہوں گے۔ اس کے بعد انٹرویو ہوگا، ادھر سینٹرز پر ہی ہوگا، سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پر انٹرویو ہوگا۔ پہلے بریگیڈیئر صاحب لیا کرتے تھے، اب وہ نہیں ہوں گے، اور اس کے نمبر اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں کیا کیا چیز چیک ہوگی؟ آپ کا کانفیڈنس چیک ہوگا، کرنٹ افیئر کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں نالج چیک کیا جائے گا، اوور آل لک، اور سپورٹس اور ہابیز اور اس طرح کی باقی تمام چیزیں آپ کے بارے میں پوچھی جائیں گی، اور انٹرویو کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوگی۔ ان کے بعد آپ کو فردر پروسیجر کے لیے آئی ایس ایس بی کے لیے ریکمینڈ کر دیا جائے گا۔ ڈاکومنٹس میں آپ نے اپنے اصل تعلیمی اسناد، شناختی کارڈ اور ان کی اٹیسٹڈ کاپیز جمع کروانی ہے۔ اگر آپ ناٹ ریکمینڈڈ ہیں تو اس کا بھی آپ نے لیٹر جمع کروانا ہے۔ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی بھی درخواست دے سکتے ہیں، وہ سفارت خانے یا ملٹری اٹاشی کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ ان کے ابتدائی ٹیسٹ نہیں ہوگا، لیکن آئی ایس ایس بی ان کو دینا پڑے گا، اور اس کے لیے ان کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ اب ہم رجسٹریشن پہ کلک کرتے ہیں اور اپنی رجسٹریشن چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن، اور اس میں ٹیسٹنگ سینٹر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے آپ سینٹر پہ کلک کریں گے آپ کے سارے سینٹر شو ہو جائیں گے، آپ جو قریبی سینٹر ہے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نام اپنا انٹر کرنا ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اور بے فارم لکھنا ہے، اس کو پھر ویریفائی کرنا ہے، پھر والد کا نام اور ان کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، پھر والد کے پروفیشن کیٹیگری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، اگر موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ ادر پہ ٹک کر دیں۔ اس کے بعد پروفیشن کی ڈیٹیل لکھنی ہے، والد کا رینک، اگر آرمی میں تھے یا کسی بھی ادارے میں تھے تو آپ ان کا رینک لکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد آرمی نمبر لکھ سکتے ہیں، ریجمنٹ ہے وہ لکھ سکتے ہیں، پیرنٹ یونٹ اور فادر کا سٹیٹس الائیو یا ڈیکیزڈ ہے۔ انکم آپ بتا سکتے ہیں کتنی انکم ہے، آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو اس میں نن کر دیں۔ اس کے بعد پلیس آف برتھ لکھنی ہے، فادر کی نیچر آف ڈیتھ لکھنی ہے، آپریشن ہوا تھا، کیا ہوا تھا، انجری تھی۔ اس کے بعد مدر کا نام، مدر کا شناختی کارڈ نمبر، اگر پروفیشن کی کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے، ہاؤس وائف ہے تو وہ سلیکٹ کریں، ورنہ ان میں سے گیون پہ سلیکٹ کر دیں۔ پھر پروفیشن لکھنا ہے، اور اگر رینک ہے آرمی میں ہے یا نیوی میں ہے، جس ادارے میں بھی وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ باقی یونٹ کے بارے میں بتا دینا ہے، سٹیٹس بتانا ہے، الائیو ہے، انکم ہے تو انکم آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فادر کی ایجوکیشن آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، آپ نے جو بھی ڈگری ہے ان کی اس پہ ٹک کر دینا۔ اس کے بعد مدر کی ایجوکیشن ہے وہ بھی اس طرح سلیکٹ کر سکتے ہیں، سبلنگ، پھر فیملی انکم ہے یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنا ڈومیسائل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ڈسٹرکٹ آپ گیون ڈسٹرکٹس میں سے چوز کر سکتے ہیں، ملک بھر کے ڈسٹرکٹ یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ اپنا سلیکٹ کرنا ہے، یہ بھی آپ اسی طریقے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروونس آپ نے ٹک کرنا ہے، اپنے جو بھی آپ کا پروونس ہے اس پہ ٹک کر دیں۔ پوسٹل کوڈ آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے بعد تحصیل آپ کی آٹومیٹک آ جائے گی، ایڈریس آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جینڈر اپنی سلیکٹ کرنی ہے، وہ صرف میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ میریٹل سٹیٹس آپ نے بتانا ہے، ریلیجن بتانا ہے، مسلم یا نان مسلم، مسلم ہے تو آگے سیکٹ آ جائے گا، سنی یا شیعہ، نان مسلم ہے تو آپ کے پاس تمام ریلیجنس کی لسٹ آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کاسٹ لکھنی ہے، موبائل نمبر، ای میل اور اپیرنس سٹیٹس بتانا ہے، فریش ہیں یا پہلے بھی ٹیسٹ دے چکے ہیں، پریویسلی ہیں تو وہ بھی مینشن کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے آپ سرونگ ہے یا نان سرونگ ہے، پاسپورٹ کی ڈیٹیل بھی آپ سے پوچھی جائے گی، اگر آپ نے بنوایا ہوا ہے تو آپ یہاں پر ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشنل ڈیٹیل میں پہلے میٹرک میں گروپ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، سائنس یا آرٹس یا اے لیول۔ اس کے بعد ریزلٹ سٹیٹس آپ نے بتانا ہے، رول نمبر اور پاسنگ ایئر، مارکس آپ نے مینشن کرنے ہیں، ادارے کا نام اور بورڈ انٹر کر دینا ہے، بورڈ آپ ان میں سے گیون بورڈ میں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ یا اے لیول کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں ہوگا، اگر ان کا کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ ہوپ سرٹیفکیٹ بھی جمع کروا سکتے ہیں، سیکنڈ پارٹ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنا گروپ۔ رزلٹ آپ نے بتانا ہے، رول نمبر، پاسنگ ایئر اور ٹوٹل مارکس بتا دینے ہیں، ادارے کا نام، اور پھر اسی طرح آپ اپنا بورڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیچلر ڈگری ہے، اس کا بھی آپ گروپ بتا سکتے ہیں، 2 سال ہے، 4 سال ہے، رول نمبر، پاسنگ ایئر، سب کچھ آپ نے نمبر بتا کے اینڈ پر CGPA لکھنا ہے، یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے اور ادارے کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈکلیریشن پر ٹک لگا دینا ہے، اور کوڈ کو آپ نے انٹر کر کے رجسٹر پر جیسے کلک کریں گے آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، اور آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کر کے اور والد کا شناختی کارڈ انٹر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا آپ پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔